مولا کم سے کم کچھ ایسا تو عطا فرمائے کہ میں قیامت میں آخرت میں کہہ سکوں، اپنی موت کے وقت کہہ سکوں، اپنی نسلوں میں کہہ سکوں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں دیکھ سکوں. کیا امام رضا سے کچھ ایسا عطا ہوا کہ جو بہت خاص تھا کچھ؟ اور پھر مولا آپ سے دعا ہے کہ آپ دنیا بھی عطا فرمائیں حلال کے ذریعے سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا میں بھی جس کا جو غم ہے وہ دور ہو انشاءاللہ، رزق میں بھی وسعت ہو، حلال طریقے سے ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. اور مولا پھر سے واپس یہاں بلائیے گا ہمیں ضرور. بس یہ آخری حاضری ہے، اس کے بعد خدا حافظ ہے امام سے. یا علی ابن موسیٰ رضا. میں امام ہی کی بیان کردہ ایک روایت مصائب کی کیفیت میں پڑھ دوں. امام رضا کا فرمان ہے، جن کے حرم میں آپ بیٹھے ہوئے، جن کی زری کے سامنے، فرمایا کہ اگر ان بقیت علی الحسین، تو حسین پر اتنا رو جائے کہ آنسو رخساروں تک بہہ جائے. امام حسین کے غم میں رونا، امام رضا نے فرمایا آنکھیں نم ہو جائیں اس کا بھی ایک ثواب ہے. کسی کی آنکھ نم نہ بھی ہو سکے، خالی دل میں ہی غم آ جائے اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اگر کسی کے آنسو اتنے بہیں، کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے زائرین، کہ کبھی کبھی آنسو آپ کے بہتے ہوئے یہاں رخساروں تک بہنے لگتے ہیں. تو امام رضا نے فرمایا، جن کے حرم میں موجود ہیں، اور مولا مجھے آپ کے فرمان پہ تو کوئی شک ہے نہیں، اس لیے کہ آپ نے فرما دیا یعنی رسول اللہ نے کہہ دیا، تو اگر رخساروں تک بہ جائے نا تو غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ، اللہ ہر تیرے اس گناہ کو معاف کر دے گا جو تجھ سے سرزد ہوا ہے. کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، صغیرن کان او کبیرن، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلن کان او کثیرن، قلیل ہو یا کثیر ہو. پھر امام رضا نے فرمایا یبن الشبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تلقى اللہ عز وجل، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے کہ ولا ذنب علیک، تجھ پر کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو، فزور الحسین، تو حسین کی زیارت پر ضرور جانا. کیا امام رضا، ہماری سعادت یہ بنی کہ ہم پہلے امام حسین کی زیارت ہی پر گئے، پھر آپ کی زیارت پر آئے. عجب جملہ آیا میرے دل میں اس وقت، میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے دل کی بھی یہی کیفیت ہے تو پھر آپ بھی مولا سے یہ کہہ دیجیے گا، مولا میں واقعاً قسم کھا کے بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں کہ میری اپنی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، کوئی ایک عمل ایسا ہے ہی نہیں قابل کہ میں آپ کی حرم میں کسی حیثیت میں آؤں. لیکن شاید ایک حیثیت اب یہ بن گئی کہ ظاہر حسین تو ہے نا، امام حسین کے ظاہر کا تو آپ کی نگاہ میں احترام ہے نا مولا رضا، اسی ظاہر حسین کے احترام کی خاطر مولا یا علی ابن موسیٰ رضا. پھر امام نے فرمایا ان سرک ان تسکن الغرف، اگر تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں مصطفیٰ کے حجرے میں رہے، یا اللہ، جو رسول اللہ کے حجرے کے ساتھ ہو تمہارا حجرہ، وآلہ، اور ان کی آل کے ساتھ. جنت میں کتنے الگ الگ مقام ہیں، لیکن کوئی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ساتھ. فرمایا فلعن قتلۃ الحسین، تو حسین کے قاتلوں پر لعنت ضرور کرنا. یا امام رضا خود امام حسین کی زیارت میں السلام علیکم صاحب المصیبت راتبہ، اس حسین پر سلام جس پر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی تھی. اے مولا رضا علیہ السلام، آپ کی بہن کا واسطہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ، جو کربلا کی بی بی زینب ہے، آپ کی بہن بہت مظلومہ ہے، لیکن آپ کی پھوپھی کی ایک خاص مظلومیت ہے، بی بی زینب کی. جب آپ کی خواہر آئی تھی مولا وہ بڑی مظلومہ ہے، آپ تک نہیں پہنچ پائی، لیکن قوم کے لوگوں نے بڑا احترام کیا تھا. جب آپ کی پھوپھی کوفہ پہنچی تھی تو کسی نے احترام، جب شام پہنچی تھی تو کوئی احترام کرنے والا نہیں تھا بی بی زینب کا، آوازیں کسنے والے تھے بی بی زینب. یا امام علی ابن موسیٰ رضا، جب آپ کی پھوپھی پہنچی تھی تو ان کو کوئی چادر دینے والا بھی نہیں تھا. یا علی ابن موسیٰ رضا، اے مولا خدا آپ کا حکم ہے کہ جب بھی رونا تو حسین پر ضرور رونا. بس میں مصائب ہی کی کیفیت پڑھوں، عجب کیفیت ہے یہ مقتل امام حسین علیہ السلام میں ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے میرا دل چیر جاتا ہے. امام حسین کی کیفیت ایک مقام پر ایسی آ گئی تھی کہ امام حسین زخموں سے نڈھال اور بے حال تھے،
اس وقت رماہ ابو الحطوف الجوفی بسہم فی جبہتہ، ابو الحطوف جوفی نے امام کی پیشانی پر ایک تیر مارا. امام نے وہ تیر نکالا. یہ عجب جملہ ہے. مثلا وسالت الدم علی وجہ، خون ابل کر امام حسین کے چہرے پر بہہ رہا تھا. کتنے مظلوم تھے امام حسین. اس کے بعد امام عربی مقتل سے سنا وقف لیستری، تھوڑا سا امام رکے تاکہ تھوڑا استراحت کرے، خون اتنا نکل رہا تھا امام. فرماہ رجل بحجر، کسی نے اسی وقت آ کر ایک اور پتھر مارا امام پر. پھر مولا اپنے خون کو، امام کیسے خون صاف کرتے بلا تشبیہ. اگر کسی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، کچھ اور نہیں ہے تو اپنا آپ پیراہن اٹھائیں گے نا، خون صاف. امام علیہ السلام نے اپنا پیراہن اٹھایا تو امام کا سینہ واضح ہو گیا، تو کسی نے تیر مارا امام کے سینے پر. ثلاث شعب، جو 3 بھال کا تیر تھا، اور امام یہ تیر اپنے سینے سے نہیں نکال سکے، امام نے پشت سے تیر نکالا، اس لیے کہ نکلتا نہیں تھا سینے سے. یا امام علی ابن موسیٰ رضا، آپ کو آپ کے جد حسین مظلوم کا پرسا، امام رضا آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا. لیکن بالآخر امام، آپ کا جنازہ تو پڑھایا تھا نا امام محمد تقی نے، آپ کو غسل و کفن تو دیا تھا. آپ کے جد امام حسین کے لاشے کو تو 3 دن تک کوئی جنازہ پڑھانے والا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. اس کے بعد ایک کیفیت اور ہے. یا اللہ، فجلس علی الارض، مجھے معاف کیجئے گا یا امام رضا علیہ السلام، آپ ہمیں، ہمارا دل اتنا دکھتا ہے. امام رضا علیہ السلام تو خود اپنے وقت کے حسین ہیں. فجلس علی الارض، بلا تشبیہ میں کہوں، امام تھوڑی دیر کے لیے، امام حسین اتنے زخمی، میں نے کہا نا چہرہ زخمی، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی سینے پہ تیر. امام بلا تشبیہ میں آپ سے کہوں، ایسے بس تھوڑی دیر کے لیے وہ زمین پہ بیٹھے، ایسے جب امام بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھنا چاہتے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے امام حسین. مجھے معاف فرمائے گا، مالک بن نصر آگے بڑھا، فشتم، اس نے حسین کو ایک گالی دی. ثم ضربہ بسیفہ علی راسہ، اس کے بعد اپنی تلوار حسین کے، تلوار کا دستہ حسین کے سر پہ مار. امام حسین کا سر بھی خون سے پر ہو گیا. بس عزیزو، ہائے ہائے ہائے. اس کے بعد کیفیت ہے، آوازیں آتی تھی پھر کہ جلدی مارو حسین کو. ضربہ زرعا، زرعا نام کا ایک شخص ہے، اس نے حسین کے بائیں بازو پر تلوار ماری. پھر حسین نے حسین کے حلق پر تیر مارا. وضربہ آخر علی عاتقی، ایک ملعون نے ایک اور شانے پہ تلوار ماری. پھر سنان نے مولا کی ہسلی کی ہڈی پر ایک تلوار ماری. آئے ہائے. امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین زمین پر گر گئے، لیٹ گئے امام. عجب ہے. اس وقت امام حسین نے فرمایا، مقتل کا جملہ امام نے کہا، صبرن علی قضائک، پروردگار حسین تیری رضا پر صابر ہے، لا الہ سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور جو دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں، امام نے اس زخمی حالت میں کربلا کی زمین پہ لیٹے ہوئے کہا، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد سننے، فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا قیاس من لا قیاس له، اے اس کے مددگار جس کا کوئی مددگار نہیں بچا. اب یہ خبر لے کر کون جاتا خیمہ گاہ تک، تو کوئی تو بچا نہیں تھا، تو ذوالجلال نے امام حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور پہنچا خیمہ گاہ کی طرف. مجھے معاف فرمائیے گا، اب امام حسین علیہ السلام جیسے زمین پر گرے ہوئے ہیں. یا اللہ، میں کیسے کہوں، رفع شبر آگے بڑھا. اس نے شہید تو کیا امام حسین کو، لیکن اس سے پہلے کا ایک جملہ میں کہتا ہوں، ایسی توہین کون کسی کی کرتا. رفضہ برجلی، اس نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا.
یا علی ابن حسین آواز گزی علا قد قتل الحسین بکربلا علا قد ذبح الحسین بکربلا. یا علی ابن موسیٰ رضا آپ کے حرم